الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. مقامی جمعیت اہل حدیث بجٹیاں کے ذمہ داران، معزز علماء کرام، عزیز بچوں اور سامعین کرام، یہ مقامی جمعیت کی طرف سے منعقد ہونے والا پہلا جلسہ ہے جس میں بحیثیت صدر مجھے شریک ہونے کا موقع ملا. یہ مقامی جمعیت اس لیے قائم کی گئی تھی تاکہ بجٹیاں کے افراد کے اندر تعلیمی بیداری ہو، دعوتی بیداری ہو اور ان کی اصلاح کے لیے کام کیا جائے. چنانچہ یہ نوجوانوں کی جماعت پر مشتمل ہے اور یہاں کے بزرگوں کا دست سبقت اس پر رکھا ہوا ہے. محترم حضرات، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مقامی جمعیت کی جانب سے ہونے والے آج کے جلسے یا اس سے پہلے جو جلسے منعقد ہوتے تھے اس میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھا جائے تو مائک کا بھی انتظام ہے، علماء کرام بھی ہیں، سننے والی وہی گنی چنی تعداد ہے جو ہر جلسے میں رہتی ہے. بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن مجھے ایک بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے اور میں اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے برادر بزرگوار جو ہمارے استاد بھی تھے، جو مربی بھی تھے، جو اس اجلاس کے روح ہوا کرتے تھے، جن کی شرکت اجلاس کی کامیابی کی دلیل ہوا کرتی تھی، وہ ہمارے بیچ نہیں رہے. یہ صدارت انہی جیسے علماء کرام کا حصہ تھا. ہم تو ان کے مقابلے میں انتہائی کوتا علم ہے، عمل کے اعتبار سے کوتا ہے. وہ شخصیت، وہ علماء کرام ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل تھے کہ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، انہیں آئیڈیل بنائیں تو ہمیں بڑی کامیابی نظر آئے گی. تو ایک ان کی جدائی کی وجہ سے ایک جمعیت میں خلا پیدا ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ان کا نعم البدل پیدا کر. محترم حضرات، آج کی اس خطبہ صدارت کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام کی شروعات غربت اور اجنبیت سے ہوئی، وسیعود کما بدا، اور جیسے شروعات ہوئی تھی ویسا ہی ایک زمانہ آئے گا کہ اس کی غربت اسی طرح سے قائم ہو جائے گی۔ فطوبى للغرباء، تو ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، یہ حدیث متواتر لفظی ہے، بہت سارے صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے، الفاظ کسی میں کچھ مختلف ہیں، تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی شروعات غربت اور اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے۔ غربت کے بہت سے مفہوم ہوتے ہیں۔ غربت کا مطلب اجنبی، جس کو پہچاننے والے بہت کم ہوں، جس کو ماننے والے بہت کم ہوں، جس پر چلنے والے بہت کم ہوں۔ غربت کا مطلب ہوتا ہے جلا وطنی، آدمی اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری شہر پہ چلا جائے۔ غربت کا مطلب ہوتا ہے مفلسی، کلاسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی شروعات غربت اور اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کی حالت پھر ایسی ہی ہو جائے گی۔ فطوبى للغرباء، تو غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبى لهم وحسن مآب، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے، بہت بہتر ٹھکانہ ہے۔ کن کے لیے؟ فطوبى للغرباء، غرباء کے لیے۔ آخر یہ غرباء کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلے غرباء کی تفسیر بتا دوں، ان کا معنی و مقصد بتا دوں، پھر میں بتاؤں کہ اسلام کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ غرباء کون ہیں؟ آئیے پہلے ان غرباء کا مفہوم حدیث ہی سے سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یصلحون اذا افسد الناس، یہ غرباء وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں جب جب لوگ بگڑتے ہیں، یعنی جب جب لوگوں میں بگاڑ آتا ہے یہ غرباء لوگ ان کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ دعوت دین کا کام کرتے ہیں اور اس میدان میں کسی کی ملامت کا خیال نہیں کرتے اور اپنی بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ کہیں اس غرباء کے بارے میں فرمایا اناس صالحون قلیل، کہ یہ غرباء نیک لوگ ہیں، کم ہوتے ہیں۔ بین اناس کثیر، بین اناس سوء کثیر، بہت زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں، ان برے لوگوں میں بہت کم اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ غرباء ہوتے ہیں، ان کی پہچان بتائی کہ یہ لوگوں کے درمیان ان کی تعداد کم ہوتی ہے نا، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ان کی باتوں کو ماننے والے، ان کے احکام پر چلنے والے یہ تو کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی نافرمانی کرنے والے، ان کی عصیان کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آج ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن ہماری تعداد کی کمی ہمارے لیے برائی نہیں، ہمارے لیے عیب نہیں۔ آج ہمارے درمیان مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں جو اپنی تعداد پر بہت فخر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم اپنی تعداد پر فخر کریں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہوا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے کلیم صدیقی صاحب کا واقعہ سنا ہوگا، انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی اسلام کی دعوت کے سلسلے میں۔ جیل میں وہ پہنچ گئے اور جیل سے اپنے بیٹے کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں اپنے بیٹے کو پاس جو خط لکھتے ہیں اس خط میں
کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں حنفی ہیں، سواد اعظم ہیں، دیوبندی ہیں، یعنی انہیں حنفیت پر فخر ہے، اپنے تقلیدیت پر فخر ہے، اور یہ فخر انہیں جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اپنی تعداد کا فخر نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء کہ ان غربا کی تعداد اچھے لوگوں میں ہمیشہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں میں ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس اصلاح میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ بروں کی تعداد زیادہ ہے ہم ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم بھی انہی جیسا کرنے لگے ہیں۔ ابھی میلاد کا وقت گزرا، لوگوں نے میلاد بنایا، جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہم غربا میں سے ہیں، ہماری تعداد کم ہے۔ ہمارے عقیدہ کا یہ حال ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جھنڈے لگانے لگے لیکن ہم نہیں لگائیں گے، پوری دنیا کمکمے لگانے لگے ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہمارا کام لوگوں کا اصلاح کرنا ہے، لوگوں سے کمپرومائز نہیں کرنا نہیں۔ آئیے امام احمد بن حنبل کے واقعہ جو ان غربا کے لیے بڑا بصیرت افروز ہے۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کا ایک کلام مخلوق ہے۔ اکثر علماء نے سمجھوتا کر لیا، بادشاہ کی بات کو مان لیا۔ امام احمد بن حنبل سینہ صفر ہو گئے، انہیں کوڑے مارے گئے، اور کتنے سخت کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ کوڑا پڑتا تو وہ بھی بھاگ جاتا۔ امام مالک نے کیا سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، بلکہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ جہاں انہیں ستایا گیا اور مارا گیا، ان کے پاس پیشکش بھی پیش کی گئی، عہدے بھی پیش کیے گئے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ھذا اشد من ذلک، یعنی انہیں دھمکی دی گئی، مارا گیا، انہیں لالچ بھی دیا گیا، لیکن وہ اس میں نہیں آئے۔ کیوں؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، انہوں نے اپنے آپ کو غربا میں سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی شروعات اجنبیت سے ہوئی۔ آئیے اسلام کی شروعات کیسی اجنبیت تھی، کس طرح کے ماحول تھے، ایک ہلکا سا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جب تک آپ نبی نہیں ہوئے تھے کفار مکہ کے درمیان آپ امین و صادق تھے۔ کفار مکہ اپنے فیصلے آپ سے کروایا کرتے تھے، اور جب آپ فیصلے کر دیتے تھے بلا چوں چرا آپ مان لیا کرتے تھے۔ لیکن یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب نبوت کا اعلان کیا تو یہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے آپ کو ساحر کہنے لگے، آپ کو جادوگر کہنے لگے، آپ کو کاہن کہنے لگے، آپ کو شاعر کہنے لگے۔ آپ کے کلام قرآن مجید کو کبھی اساطیر الاولین کہا گیا، کبھی کہا گیا یعلمہ البصر کہ کوئی انسان آپ کو سکھا دیتا ہے اور وہی بات آپ بتاتے ہیں۔ کہیں کبھی کہا جاتا کہ قوم آخرون آنو علیہ قوم آخرون کہ اس قرآن کے بنانے پر دوسری قوم نے آپ کی مدد کی۔ کبھی کہتے ھذا افک افتراہ کہ یہ افک ہے، جھوٹ ہے، اسے گڑھ لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سلسلے میں اذیت دی گئی۔ شروعات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، بالکل اجنبیت ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا دائرہ بڑھایا، دو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حر و عبد، ایک آزاد ہے ایک غلام ہے۔ آزاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلام بلال حبشی ہیں۔ تو ان کفار نے جس طرح آپ کو ذہنی اذیت دی، برے برے القاب سے نوازا، اسی طرح سے جسمانی اذیت دینی بھی شروع کی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو مارا اور ستایا گیا، اور
आपको ऐन नमाज की हालत में ऊंट की ओझड़ियां आपके ऊपर डाल दी जाती थी। इस तरह से जिस्मानी अजियत दी गई। आपके मानने वालों को भी सताया गया। बिलाल हफ्सी हैं, मक्के की गलियों में तपती धूप में रेत पर लेटा दिया जाता। खब्बाब बिन आरत हैं, उन्हें आग के अंगारे पर लेटा दिया जा रहा है। हजरत आले यासिर हैं, उनके बाप यासिर को उनकी माँ सुमैया को सताया जा रहा है, बेदर्दी से उन्हें कत्ल कर दिया जा रहा है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन पर होने वाले अजाब को देखकर कहा था, सब्रन अला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, कि ऐ आले यासिर सब्र करो, यकीनन जन्नत में हमारी मुलाकात होगी। तो ये इस्लाम की शुरुआत गुर्बत की हालत में हुई, और गुर्बत कहते हैं जिला वतनी को भी। और देखिए जिला वतनी भी हुई जब लोग ज्यादा सताए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया, फिर खुद मदीना चले गए, आपके साथी वहां हुए। बदाल इस्लाम गरीबन, फिर मक्का पहुंचे तो इस्लाम की हालत मजबूत हुई, तादाद बढ़ी। बद्र में हम तादाद देखते हैं, फिर उहुद में देखते हैं, फिर खंदक में देखते हैं, फतेह मक्का में देखते हैं। यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वेदा किया तो मुसलमानों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा मुसलमान फैल गए। उसके बाद सहाबा का जमाना आया, ताबईन का जमाना आया, मुसलमान फैलते गए। तो मुसलमानों की शुरुआत, इस्लाम की शुरुआत कलील तादाद में हुई, अजनबियत की हालत में हुई, हिजरत की हालत में हुई, और सहाबा किराम ने भी उसी पर अमल किया, क्योंकि उन्हें पता था बदाल इस्लाम गरीब, इस्लाम गुर्बत की हालत में हुई। ये इस्लाम कभी हमसे हिजरत का तकाजा करता है कि जब तुम्हारे ऊपर अरसा हयात तंग हो जाए, अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, तो हिजरत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और सहाबा ने भी हिजरत किया। इसी तरह से सहाबा किराम ने हिजरत दावत तबलीग के लिए भी की। दावत तबलीग के लिए भी वो अपने घर को छोड़ दिया करते थे, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत गुर्बत की हालत में हुई, और गुर्बत की हालत को बदलने के लिए हिजरत करना जरूरी है। और इस गुर्बत को बदलने के लिए जरूरी है कि दावत तबलीग भी किया जाए। सहाबा किराम दावत तबलीग के लिए भी घर बार छोड़ दिया करते थे। चुनांचे एक बहुत बड़े दाई हजरत रबी बिन आमिर हिराश है, ईरान में जब रुस्तम के दरबार में ये पहुंचते हैं, रुस्तम उनसे कहता है कि तुम लोग हमारे इलाके में क्यों दर बदर भटक रहे हो, हमारे इलाके में दर बदर क्यों फिर रहे हो। तो हजरत रबी बिन आमिर हिराश ने कहा था कि हम आपके इलाके में दर बदर इसलिए भी भटकते हैं, अपने घर बार को छोड़कर इसलिए आए हैं ताकि बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में ले जाएं। तो इस्लाम की देखिए शुरुआत गुर्बत की हालत में हुई। फिर फरमाया वसयऊदु कमा बदा, जैसे जैसे शुरुआत हुई धीरे धीरे बढ़े, फिर एक जमाना आएगा कि उनकी तादाद फिर कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अल इस्लाम तारिजु कमा तारिजुल हय्यतु इला जुहरतिया, इस्लाम एक जमाना आएगा कि सुकड़ जाएगा, जैसे कि सांप सुकड़ कर अपने बिल में आ जाता है। तो कहीं कहा गया कि इस्लाम की हालत एक जमाना होगा कि सही इस्लाम सिर्फ दो मस्जिदों के दरमियान में नजर आएगा, यानी मक्का और मदीना की मस्जिदों के दरमियान इतना इस्लाम सुकड़ जाएगा, इतना अजनबी हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि सही इस्लाम, सही मुहित, सही मुतमस्सिक बिस्सुन्ना बहुत कम नजर आते हैं। अगर इस्लाम की कहीं नश्र इशात की जाती है तो असले इस्लाम को पेश किया जा रहा है, जहां कब्र बस्ती दिखाया जा रहा है।
ایسے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے جہاں تقلید کو دکھایا جاتا ہے، ایسے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے جہاں پیری مریدی کا سلسلہ دکھایا جاتا ہے، ایسے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے جہاں تصوف کو دکھایا جاتا ہے، جبکہ یہ اسلام کی صحیح تفسیر نہیں۔ اسلام کی صحیح تفسیر اجنبیت کی حالت میں ہوتی ہے، یہ بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بہت اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جن غربا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، یہ اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اجلاس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بہت سارے یوٹیوبر کو بلائے تاکہ وہ ہماری تقریر کو چلائیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی تقریر کریں تو لوگ ہماری بڑی تعریف کریں کہ دیکھو وہ ایسے بولتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ وہ کسی جلسے میں اپنا نام اس لیے نہیں لکھواتے کہ انہیں نمائندگی ملے، انہیں لوگ یاد کریں اور ان کی واہواہی کریں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہ بتایا ہے کہ ہم غریب بن کر رہے ہیں، ہم اجنبی بن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنے کی اور بہت زیادہ سامان کو اکٹھا کرنے والا اور بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا نہ بنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا اور کہا، کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل۔ ابن عمر دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل یا راستے کو پار کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کہا کہ دنیا کی زندگی میں اجنبی بن کر رہنے کی کوشش کرو، بہت زیادہ ساز و سامان کو اکٹھا نہ کرو، ضرورت بھر کا سامان رکھو، بہت زیادہ اپنے آپ کو نمایاں بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا کہ جب تم صبح کر لو، فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یعنی صبح ملی ہے، اس صبح کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اس صبح میں اتنا کام کر لو کہ اگر موت کا پروانہ آ جائے تو تمہیں کوئی افسوس نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر شام مل گئی ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ اس شام میں بھی نیکی کا سرمایہ اکٹھا کر لو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، تو اس طاقت کو، اس جوانی کو، اس صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، کیونکہ آپ صحت میں جتنا کام جس طریقے سے کر لیں گے بیماری میں نہیں کریں گے۔ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اپنے موت سے پہلے اسے غنیمت جانو، کیونکہ دنیا کی یہی زندگی آخرت میں آپ کا مقام متعین کرے گی کہ آپ جنت میں جانے لائق ہیں یا جہنم میں جانے لائق ہیں۔ یہ زمانہ، یہ دور فتنے کا دور ہے۔ اس زمانے میں طرح طرح کا فتنہ ہے، الہاد کا فتنہ ہے، بے دینی کا فتنہ ہے، تقلید کا فتنہ ہے، یہاں تک کہ آج الہاد اس حد تک پھیل گیا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ ہم بھی ان جیسے غربا بنے جو اپنے دین کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور اس دین کی راہ میں آنے والی پریشانیوں کو بخوشی جھیل لیتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں ہم اپنے دین کو برقرار رکھیں، اپنے توحید کو برقرار رکھیں، اپنے تمسک بالسنہ کو برقرار رکھیں، یہاں تک کہ اس دین کی راہ میں کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی کو بھی کھنڈا پیشانی سے جھیل لیں۔ آئیے اس سلسلے میں میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ فرعون کے دربار میں جادوگر آئے موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے فرعون سے انعام کا بھی مطالبہ کیا۔ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ کیا ہمارے لیے اجر بھی ہوگا، انعام بھی ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں۔ کہا تم انعام کی بات کرتے ہو، تم تو میرے مقرب بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ ہوا، القوا حبالهم وعصیهم،
اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں انہوں نے پھینکی، وہ سارے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، فَكَانَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا جو سانپ بنا وہ ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لائے کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب انہوں نے جب اپنے ایمان کا دعویٰ کیا، فرعون کہہ رہا ہے یہی موسیٰ بڑا ہے، اسی نے ان ساروں کو بہکایا ہے، جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تم سب کے ہاتھ پیر کو الٹے سیدھے کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ دیکھیے ان جادوگروں کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، یہ بھی غربا میں سے تھے، ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے۔ فرعون سے کہتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ فَإِنَّكَ تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کرو، تم جو فیصلہ کرو گے اسی دنیا کی زندگی میں کرو گے۔ تو دیکھیے آپ جب غربا رہیں گے، بروں میں آپ کی تعداد کم رہے گی تو آپ کو ستائے جائیں گے، آپ کو دھمکی دی جائے گی، ایسے حالت میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں جنت کی بشارت دے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو ان غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے، یا توبہ کا مطلب جنت ہے، یا توبہ کا مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر 100 سال تک بھی کوئی سوار اس میں چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ نہ ختم ہو۔ میرا وقت ختم ہوا، انہی چند باتوں پر میں اپنی صدارتی خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدوں کو محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں ریا و نمود سے بچا لے۔ الہ العالمین ہمیں خالص اپنے دین کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ایک اور نیک کر دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔